میں مقدس پتی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت کے آخر تک۔ عہد جدید میں سے مقدس پتی رسول کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت کے آخر تک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت گاہوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم ہے۔ خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جماعت بیٹھ جائے۔ بابرکت نام میں سب کو سلام۔ جیسے کہ پادری صاحب نے آپ کو بتایا، میری طبیعت کافی خراب تھی۔ پچھلے سنڈے پیغام ملا تھا، لیکن میں نے نہیں سکتا۔ میں نے بھائی صاحب کو بتایا نہیں، کچھ نہیں کہا، نہ فون کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا کے لوگ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ آج جب میں آیا تو پادری صاحب سے ہیلو آئی، میں نے تو کہا کہ میں تیار ہوں، میں پیغام دوں۔ خدا ان کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ خدا اپنے خادموں کو، اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ صرف پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم، خصوصاً مجھے پتہ نہیں آپ کو ہوتی ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا، کیونکہ دل کا جاننا یہ خدا کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ خدا سب کو جانتا ہے، ہم سارے کام کرتے ہیں، کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ جس دن ہم کوئی کام نہ کریں۔ جب پاک سبت کا دن آتا ہے تو ہم بہت
कंजूसी कहना चाहिए, इस दिन में करते हैं। हम कहते हैं खासकर बहनों की बात है, लेकिन बहनें टेढ़ भी ज्यादा होती हैं, बच्चियां ज्यादा होती हैं, मर्द हजरात चर्च नहीं आते, कम होते हैं, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती है कि खुदा के घर में जाए, खुदा का कलाम सुने, खुदा की बातों को सुने। लेकिन आदमी मर्द हजरात इस, मैं कहता हूं, अपने ज़हन के मुताबिक इस काबिल नहीं है कि वो खुदा का कलाम सुने। उन्हें सुनना चाहिए। आपके सामने हवाला पढ़ा गया है। आज जो मैंने इसमें मजमून लिया है वो है भाइयों के तल्लुकात, भाइयों के तल्लुकात। 8 आयत दोबारा पढ़कर देखिए उसमें क्या लिखा है। मत्ती की इंजील 23 बाब उसकी 8 आयत। यीशु ने क्या फरमाया? मैं इस पूरे चैप्टर को छेड़ना नहीं चाहता, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है भाइयों के तल्लुकात। हाँ बेटे, ये माइक, हाँ जी, बुलाने वाले से। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। हाँ जी, तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब क्या हो? भाई। बात लोग यीशु को बाप कहते हैं, ये गलत बात है। कहीं भी बाइबल मुकद्दस में, अज़्रुए बाइबल, ये लफ्ज नहीं लिखा कि यीशु बाप, यीशु दोस्त है, यीशु भाई है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि यीशु हमारा भाई है। अगर तुम रब्बी ना कहलाओ, हदायत की गई, हुक्म दिया गया, बताया गया कि तुम रब्बी ना कहलाओ। ये किनकी बात है? शरा के आलमों की, फकी और फरीसियों की। वो अपने आप को रब्बी कहलाते थे, वो शरा के आलम थे, वो फकी और फरीसी। हवाला भाई साहब ने आपके सामने पढ़ा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि किसी को जमीन पर क्या ना कहो, अपना बाप ना कहो। तुम्हारा बाप कहाँ है? आसमान पर। जब हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो यीशु ने हमें दुआए रुबानी में क्या सिखाया है? क्या बात पहले आती है? आए हमारे बाप। यीशु ने खुद ये तालीम दी है और हमें बताया है कि हमारा बाप कहाँ है? आसमान पर है। भाइयों के तल्लुकात एक ही खानदान के रुकन है, एक ही खानदान के रुकन है। अगर पढ़ना चाहते हैं हवाला तो 103 बाब उसकी 14 और 15 आयत पढ़कर देखें कि उसमें क्या लिखा है। इफ्सियों पालूस रसूल का इफ्सियों के नाम था,
اور اس کا 3 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت ایک ہی خاندان کے رکن ہیں. پڑھیں شاباش. اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس پہ آسمان اور زمین کا ہر خاندان نامزد ہے. آمین. کیا ہے؟ ہر خاندان اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ میں اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں کیونکہ ہر خاندان اس کے نام سے نامزد ہے، اس کا رکن ہے خاندانی طور پر. آگے ایک اور حوالہ پڑھے 104 باب اس کی پہلی آیت. ان کا ایک ہی باپ ہے. بس میں جو خداوند میں کہتی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. آمین. اس کے لائق چال چلو جس بلاوے سے تم بلائے گئے. آواز دی خدا نے، اٹھ اور میری طرف آ، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے مخصوص کروں گا کہ جا کر ساری خلق کے سامنے کیا کر، انجیل کی منادی کر. جو ایمان لائے انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ کر. ان کی ایک ہی ماں ہے. بھائیوں کے تعلقات کی بات کر رہا ہوں. ان کی ایک ہی ماں ہے. بڑے ذرا حوالہ غلطیوں 4 باب 26 آیت. ماں کون ہے؟ شاباش. حفظیوں کے پیچھے 4 باب 26 آیت. مگر آنے والا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے. مگر آنے والا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے. اگر ہم توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے نہیں، سنتے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. کلام سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں غور سے سننے کی بات ہے. بھائیوں کے تعلقات، اس میں 3 حوالہ جات ہیں. متی کے انجیل ذرا کھولے 23 باب اور اسی میں لکھے ہوئے ہیں مختلف. مرکز کی انجیل میں یہ واضح بات ہوتی ہے 12 باب کی 38 اور 39 آیت میں، اور لوکا کی انجیل میں 11 باب 43 اور 46 آیت تک، اور پھر لوکا کی انجیل میں 20 باب اور اس کی 45 اور 46 آیت. اس میں ایک ہی بات تینوں حوالوں میں پائی جاتی ہے. اور تینوں حوالے ایک ہی بات کو واضح کرتے ہیں. اگر پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. بھائیوں کے تعلقات ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ وہ اعضاء ہیں. رومیوں 12 باب اس کی 4 اور 5 آیت. رومیوں 12 باب اس کی 4 اور 5 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے. وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. بھائیوں کے تعلقات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہاں پڑھیں شاباش. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے کیا ہے؟ اعضاء ہیں، اسی طرح آگے کیا لکھا بیٹا؟ اور تمام
अज़ा का काम यकसा नहीं। क्या हमारे जो अज़ा हैं इनका काम एक जैसा है? बाइबल क्या कहती है? खुदा का कलाम क्या कहता है कि एक जैसा नहीं, मुख्तलिफ अज़ा अपना अपना काम करते हैं। अज़ा का काम एक नहीं है, मगर पढ़े बेटा इस आयत को। उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा। एक दूसरे के क्या है? अज़ा है। एक दूसरे के अज़ा है। फिर एक और बात, वो सब एक है। वो सब, भाइयों के तलकान से बात कर रहा हूं, वो सब एक है। गलतियों 3:28 आयत देखिए क्या लिखा है। पौलुस रसूल का गलतियों के नाम पर ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ जी, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई, आगे क्या लिखा है? मर्द ना औरत, क्योंकि तुम मसीह यीशु में क्या हो? तुम यीशु मसीह में एक हो। बात भाइयों के तल्लुकात की कर रहा हूं कि तुम एक हो, दो नहीं, मुख्तलिफ से नहीं। जब हम यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं तो हम एक बदन बन जाते हैं। एक बदन है, एक ही ख्याल है, एक ही सोच है, एक ही इरादा है। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। वो एक दिल और एक जान है। वो एक दिल और एक जान है। अमाल की किताब और उसका 4 बाब और 31 और 33 आयत देखिए क्या लिखा है। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूम कुदरत से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते आगे और रसूलों के पाँव में रख देते। फिर एक को उसकी जरूरत के, हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। 33 साल तक पढ़ना है। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। आमीन आमीन। और ईमानदारों की जमात क्या थी? एक दिल और एक जान। ईमानदार किसे कहते हैं? कौन ईमानदार हो सकता है? सवाल पैदा होता है पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं। जब हमने बच्चों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ानी शुरू की तो वास्तव लोग यूं बयान करते थे कि क्रिश्चियन या ईसाई, मसीही नहीं वो कहते, ईसाई बहुत ईमानदार होते हैं। क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। बस बात
سوچ میں پڑ جاتے کہ کس بحاف پہ بات کرتے ہیں کہ مسیحی یا کرسچن یا عیسائی ایماندار ہوتے ہیں. آج اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اور ایمانداروں کی جماعت ایک جان اور ایک دل اور ایک جان تھی اور وہ دعا کر رہے تھے اور ان میں اتنا اتحاد، ان میں اتنا سلوک اور اتنی محبت اور اتنا پیار تھا کہ وہ اپنی چیزیں بیچ کر لاتے تھے. اور کہاں لا کے رکھتے تھے؟ رسولوں کے پاؤں میں. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری چیز ہے. جیسے میں کہوں میں نے والد صاحب کو ہدیہ دے دیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ میں نے دیا ہے. یہ بات نہیں تھی. بالکل اس بات کو اگنور کیا جاتا تھا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میری چیز ہے. وہ سب کہتے تھے ہم مل کر اس کو چلا رہے ہیں. چرچ کا کوئی کام ہوتا ہے تو کیا ہم ایک آدمی پہ ڈپینڈ کریں کہ وہی کرے؟ پھر ہماری محبت، ہمارا اتحاد، ہماری یگانگت کہاں گئے؟ تعلقات، بھائیوں کے تعلقات کہاں گئے؟ کوئی تعلقات نہیں. مل کر ہمیں سارے کام کو کرنا ہے. اگر ہم مل کر نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. بڑی بڑی مثالیں ہیں. کہتے ہیں قطرے قطرے سے کیا بن جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ دریا بن جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا بھی ہم چرچ کے لیے دیتے ہیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. بھائیوں کے تعلقات رسولوں کے اعمال میں اس بات کو واضح کر دیتے ہیں. ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان ہو کر خدا ان سے دعا کرتی ہے. ہم کبھی اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دل ایک جان ہو کر دعا کرنی چاہیے. ہمارے منہ سے الفاظ، خوبصورت الفاظ نکلنے چاہیے کہ خداوند میں مدد کا محتاج ہوں. وہ کہتا ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. وہ ہماری فکر کرتا ہے. وہ ہمارے راستوں کو ہموار کرتا ہے. وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے. وہ ہمیں کبھی پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا، آزمائشوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے رہائی دیتا ہے. یہ اس کے پاس سارا اختیار ہے. اس نے خود کہا زمین آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پطرس رسول بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے یک دل رہو. پطرس 3 باب اس کی آیت دیکھیں کیا لکھا ہے. پہلا پطرس 3 باب اس کی 8 پر سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو. آمین. اس میں کتنے الفاظ پائے جاتے ہیں؟ پہلی بات غرض، سب کے سب یک دل رہو. یک دل سے کیا مراد ہے؟ بتاؤ شاباش. ایک دل کیا ہے؟ ایک دل
غرض سب کے سب ایک دل اور ہمدرد. بھائیوں کے تعلقات ہیں بھائی یک دل اور ہمدرد. ہمدردی کی بات ہے. اگلا حصہ کیا ہے؟ برادرانہ محبت. چوتھی بات کیا ہے؟ نرم دل. اور پانچویں کیا ہے؟ فروتن بنو. نرم دل سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہلکا پھلکا دل، نرم دل کے سخت دل؟ سختی والا دل چاہتے ہیں یا نرمی والا دل؟ حزقیل کی کتاب میرے خیال اس کا 36 باب ہے یا 16 باب ہے، اس میں دل کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. حوالہ نہیں مجھے یاد، لیکن یہ حزقیل کی کتاب میں یہ بات واضح ہے. سنگین دل، پتھر دل، نرم دل، گوشتین دل، اس میں دل کی بات ہے. جہاں کیا لکھا ہے؟ نرم دل. برادرانہ محبت. اس سے کیا مراد لیتے ہیں برادرانہ محبت؟ ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننا، اس کو اول درجہ دینا. یہ نہیں کہ جیسا حوالہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، کرسیوں والی بات نہیں، عہدوں والی بات نہیں، بازاروں میں سلام والی بات نہیں. حلیمی کی بات ہے، نرم دلی کی بات ہے، فروتن بننے کی بات ہے. فروتنی سے چلو، فروتن بننے کی بات ہے. ہمیں فروتنی سے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام اس بات کو واضح کرتا ہے. پطرس اس بات کو واضح کرتا ہے کہ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو. آٹھویں بات ہے، سب ایک ہی بات کہتے ہیں. سب ایک ہی بات کہتے ہیں. کون؟ بھائیوں کے تعلقات کی بات کرتا ہوں. سب ایک ہی بات کہتے ہیں. نکالے ذرا پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 10 آیت پڑھے، کیا لکھا ہے؟ سب ایک ہی بات کہتے ہیں. اب اے بھائیوں، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک راہی ہو کر کامل بنے رہو. آمین آمین. کتنی خوبصورت اور پیاری آیت ہے. پالوس رسول اس کو واضح کرتا ہے. وہ یوں بیان کرتا ہے، اب آئے بھائیوں، بات بھائیوں کے تعلقات کی ہے. کن کو مخاطب کرتا ہے؟ آئے بھائیوں، کیا کرو؟ یسوع مسیح جو ہمارا کیا ہے؟ خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ سب ایک ہی بات کہو. کبھی منصوبہ کوئی ایسا بن جائے، کوئی کمیٹی ہائے کیتی جائے، کیا ایک ہی بات کہتے ہیں کمیٹی والے؟
خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے خدا کی، ایمانداروں کی جماعت ہوتی ہے، کیا ایک ہی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے؟ نہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے پالوس رسول ان لوگوں کو بھی یہ سمجھاتا ہے، ان سے بات کرتا ہے کہ میں تمہاری منت کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو۔ بات کیا ہے؟ اور تم میں تفرقے نہ ہو۔ آج ایمانداروں کی جماعتوں میں کتنے تفرقے ہیں، کتنی گڑبڑ ہے۔ ایماندار نہیں کہلاتے، ان میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے سے دوسرے کو بہتر نہیں جانتے ہیں، وہ کرسی کو پسند کرتے ہیں کہ میں چیئرمین بن جاؤں، میں خزانچی بن جاؤں، میں سیکرٹری بن جاؤں۔ نہیں، وہ ٹرسٹنگ نہیں ہے۔ جہاں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اور تم میں تفرقے نہ ہو بلکہ بہم یک دل اور ایک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ کامل بننے کی بات ہے، ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر کامل بننا چاہیے۔ کامل نہیں بن سکتے اس وقت تک جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ کاملیت کا نشان یسوع نے ہمیں دیا ہے، وہ کامل انسان ہے، کامل خدا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سوائے کس کے؟ یسوع کے۔ خدا کا کلام بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے۔ سب اکٹھے دکھ اٹھاتے ہیں، بھائیوں کے تعلقات ہیں، سب اکٹھے دکھ اٹھاتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 26 آیت دیکھیں کیا لکھا ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ بھائی صاحب اسٹڈی بڑی کراتے ہیں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ آمین آمین۔ پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے، اگر ایک اعضاء دکھ پاتا ہے تو اس کے ساتھ سارے اعضاء کیا کرتے ہیں؟ دکھ پاتے ہیں۔ اگر ایک اعضاء خوش ہے تو سارے اعضاء کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ پالوس رسول اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب اکٹھے دکھ اٹھاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم آگے نہیں جاتے۔ ایک بات اور ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی کون ساتھ پیدا ہوتا ہے، بھائیوں کے تعلقات، سب ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 25 آیت دیکھیں۔ تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ آمین۔ تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، برابری کی۔ کیا ہم بھی ایک اعضاء ہیں؟
ईमानदारों की जमात क्या है? एक बदन और एक जान है। यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का क्या है? कभी नहीं पढ़ा आपने कि यीशु मसीह कलीसिया का सार है, बदन है? नहीं पढ़ा, पढ़ा है लेकिन याद नहीं। खुदा का कलाम सिखाता है, खुदा का कलाम हमें बताता है। लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 20 आयत क्या फरमाती है? लूका की इंजील उसका ये 3 आयतें जो है आपस में मिलती जुलती हैं। मत्ती की इंजील 23 बाब 8 आयत, लूका 8 बाब 21 आयत, ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत। ये पढ़े जरा 8 से 21 आयत। लूका की इंजील 8 बाब उसकी 21 आयत में क्या लिखा है? उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते। आमीन। यीशु ने क्या कहा? मेरे भाई और मेरी माँ तो वो ये हैं जो क्या करते हैं? मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। 133 ज़बूर आखिरी हवाला है हमारे सामने, इसको हम पढ़ेंगे। 133 ज़बूर और उसकी पहली आयत। दाऊद इस बात को वाज़ह करता है, भाइयों के तल्लुकात से क्या मुराद है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। आमीन। देखो आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दाऊद इस बात को वाज़ह करता है और हमें ये बात सिखा रहा है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहाँ क्या करें? मिलकर रहे, तफरका नहीं, जुदाई नहीं, बल्कि मिलकर चलने की बात है। हमें मिलकर खुदाम के घर आना है, खुदाम को वेलकम कहना है, उसे सजदा करना है, उसके आगे झुकना है, उसे अपना खुदावन मानना है, उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करना है और उसके पीछे चलना है। आइए हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंख को बंद करें और दुआ करें। हम खुदा के आगे शुक्रगुजारी अदा करें कि भाइयों के तल्लुकात के हवाले से बड़ी तफसील के साथ हवाला बहवाला खुदा के खादम ने सिखाया है। इसको अपनी अमली ज़िंदगी में जगह देने वाले बने, अपने ख़ानदान के लिए, बरादरी के लिए, अपने कामकाज के लिए और उन तमाम मोहब्बतों, कुर्बतों, रफ़ाक़तों के लिए भी इसका शुक्र अदा करें। मेरी दरख्वास्त है अपनी बेटी सबा फैज़ान से कि खुदा के कलाम के लिए, इन बातों के लिए खुदावंद के आगे शुक्रगुजारी कीजिए। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा सबकी होगी सना, सबकी होगी सना हमेशा सबकी होगी सना। सबके घर में होगी सगाई, सबके घर में
सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना ख्वाबों में है वो कैसा जाने ख्वाबों में है वो कैसा जाने उसकी कुदरत का उसकी कुदरत का हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना कहते दो से ढूंढो मदीने कहते दो से ढूंढो मदीने हर वक्त दिन लगा हर वक्त दिन लगा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हर सांसों मेरा विजय हो हर सांसों मेरा विजय हो अजर कभी लगा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे पानी पर सुना सुने सुने पानी पर सुना सुने सुने धन धन भाग बधा धन भाग बधा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर नानी बनाओ सारे मिलकर नानी बनाओ रब की सना रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हम शुक्रगुजार हैं कलीसिया तौर पे अपने सारे ख़ानदानों के लिए जो कलीसियाई ज़रूरियात को न सिर्फ देखते बल्कि उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। बाजी किश्वर के लिए, अपनी बेटी रबीना शमशाद के लिए, बाजी रानी के लिए शुक्रगुजार हैं कि ये जो कुर्सियाँ हैं इनकी बुनाई के लिए उन्होंने पैसे दिए, बल्कि बुनाई करवा के कुर्सियाँ की तो वो चर्च में उन्होंने रखी हैं। इस बात के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी के साथ भरे हुए हैं। इसी तरह समाजी खिदमात को सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीड पाकिस्तान जनाब शाहिद सलीम साहब को एप्रिसिएशन शील्ड दी है। हम इस बात के लिए भी अपनी सारी कम्युनिटी के लिए खुदावंद के आगे अपने भाई की सारी खिदमात के लिए और बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हम खुदा की शुक्रगुजार हैं। रिलीजियस लीडर रेवरेंड फादर इमानुअल शरीफ साहब को भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एप्रिसिएशन शील्ड दी है। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। एजुकेशन में छोटे बच्चों में काम के लिए, उस बड़े पैशन के लिए
مسز سمینا شاہد کو بھی اپریسیشن شیلڈ دی گئی ہے. اس بات کے لیے بھی ہمارے دل جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. الیاس روبن گل صاحب جو ہیں وہ پیس کمیٹی کے ممبر ہیں. مساق سینٹر میں ان کی خدمات ہیں, ان کو سراہتے ہوئے ان کو بھی اپریسیشن شیلڈ دی گئی ہے, تو ان کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں. اسی طرح ڈے کیئر چرچ کے لیے, آپ ساری پیرش کے لیے, اور یقیناً میرے لیے بھی بڑے استحقاق کی بات ہے کہ اس سال ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں انٹرفیتھ ہارمونی کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ پیس کے اوپر مساق سینٹر میں ساری جو خدمات ہیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بہاف پہ آگے لے کے جانے کے لیے ان تمام خدمات کو سراہتے ہوئے مجھے بھی انہوں نے یہ اپریسیشن شیلڈ دی ہے. تو ہم سارے اپنے ان ساتھیوں کے لیے, اپنے کمیونٹی لیڈرز کے لیے, جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہم مسیحی قوم کو, ان لیڈرز کو, ان کی خدمات کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے, ان کو سراہا ہے اور یہ شیلڈ دی ہے, اس بات کے لیے ہم خدا کے آگے شکر گزاری ادا کر دیں. ساروں کے لیے زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا, یہ کمپین ہم چلا رہے ہیں HPV, ایک ویکسین ہے سروائکل کینسر کے لیے, اور یہ خاص طور پہ فیمیل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیاں, یہ صرف بیٹیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر بھی ہے اور بھی کئی اقسام ہیں, لیکن ان میں سے کسی کی کوئی آج تک ویکسین نہیں ہے. یہ واحد کینسر کی قسم ہے سروائکل کینسر جو ہے, اس کی ویکسین جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے. گاوی ایک بہت بڑا ادارہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ, وہ پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو وہ پاکستان میں وہ دے کے آیا ہے. پاکستانی حکومت نے یہ انتظام کیا. یہ بہت مہنگی ہے, کم از کم کوئی 70,000 کی یہ ڈوز بنتی ہے, لیکن آپ کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے, گاوی کی طرف سے فری ہے. تو ضرور آپ کے گھر میں جب ہمیں سے کوئی ٹیم آتی ہے, ہم سروے کر رہے ہیں, وہ رپورٹ اپنا ڈیٹا دینا چاہ رہے ہیں مطلب, تاکہ ہمارے محلے میں اتنی بچیاں ہیں, اس حساب سے اسی جگہ پہ وہ جب آتے ہیں وہ لگائیں گے, اپنا کیمپ لگائیں گے. یہیں پہ آپ اپنی بچیوں کو بھیج دیں, ان کو ویکسینیشن جو ہے ان کو لگائی جائے گی, ویکسین لگائی جائے گی. سو مہربانی سے اپنے گھر میں, آپ کے گھر میں 9 سال سے 14 سال کی جو بچیاں ہیں, جو اسکول جاتی ہیں وہ, اور جو اسکول نہیں جاتی, گھر میں رہتی ہیں, اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی ہیں, یا بس وہ گھر میں ہیں, تو ان کا اپنے ڈیٹا دینا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ غفلت کرتے ہیں تو اس کے لیے رات کو بھی سر بتا رہے تھے کہ یہ چونکہ پراپر وے میں مینارٹی کے لیے خاص فوکس کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ اپنی بچیوں کی فیملی لائف جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, خدا ان کی فیملی لائف میں برکت دے, تو یہ حصہ آپ نے ضرور لگانا ہے. اور خداوند کی مہربانی ہے, اس کا فضل ہے کہ 148 ممالک میں یہ ویکسین جو ہے یہ لگ چکی ہے, اور کوئی کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس کا. ہو سکتا ہے کہ ایک دن یا 2 دن شاید بخار ہو جائے یا تھوڑی اریٹیشن ہو, لیکن یہ نارملی ہے. ٹھیک ہے, مہربانی سے اپنے گھر میں اپنی جو بچیاں آپ کی ہیں ان کو آپ شور کریں. جب ہم ان 2-3 دنوں میں, کل سے ہم نے شروع کرنا ہے, 2 دن ہم نے لگانے ہیں اس کالونی میں, پھر ناصرت کالونی میں ایک ٹیم ہے, جناب پارک میں, کنال پارک میں ٹیم ہے, تو یہ ڈیٹا دیں گے. ان کے پاس ہے لیکن صرف تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں. اسکول میں جو آپ کی بیٹی جا رہی ہے
اسے اسکول میں لگ جائے گی. اگر وہ کسی ادارے میں ہے، انسٹیٹیوٹ میں ہے، ہاسٹل میں ہے، وہ اس کو لگ جائے گی. جو گھر میں ہے اس کے لیے یہ انتظام ضرور. جب ہماری ٹیم پریئر گروپ کے لوگ، ہماری کچھ یوتھ کے بچے ہیں، کچھ فیمیل ہیں، وہ آتی ہیں تو ضرور آپ اس بات کو جو ہے وہ شور کریں کہ ہمارے گھر میں اتنی بچیاں جو ہے 9 سے 14 سال یہ اسکول جاتی ہیں اور یہ اسکول نہیں جاتی. خدا آپ کو برکت دے. اس کے ساتھ ساتھ سنڈے اسکول کی کلاس ریگولر ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں ایک اور بڑی خوشی شادمانی کی بات ہے کہ ایک دن پورا ہم سنڈے اسکول نیٹ ورک کے حوالے سے ہم سنڈے اسکول ٹیچر اور بچے جو ہیں وہ پارک میں ہم گزاریں گے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریڈ شاہد سلیم صاحب نے یہ ایک بڑا اعلان کیا ہے اس 14 اگست کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، ہماری پوری ٹیم اس کو ذرا مینیج کر رہی ہے. کچھ دیر تھوڑا موسم بہتر ہو جائے تو ضرور بچوں کے لیے ایک اور بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. سنڈے اسکول جو ٹیچر ہیں اور بچے جو ہیں وہ اس بات کے لیے بالکل تیار ہے. آپ کو دن بتانا ہے اور ٹائم بتانا ہے. باقی ڈیلی صبح 10 سے 11 بجے دعائیہ مذبح ادھر ہے، اس میں آپ آئیں اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی شکر گزاریاں خداوند کی حضوری میں رکھیں. پیرش کمیٹی کے لیے اپنے اپنے خاندان کے ساتھ مل کے اپنے سارے جو منتھلی ہدیہ جات ہے ان کو بھی ریگولر کریں. اب یہ دیکھیں کہ 2 بل ہیں سوئی گیس کے جو چرچ دے رہا ہے اور 3 بل ہیں جو بجلی کے ہیں، 5 بل ہیں جو چرچ دے رہا ہے. تو وہ سارے آپ کے ہدیہ جات میں سے ہی ہم نے آگے باقی انتظام کو اور اس سارے بلنگ کو دیکھنا ہے. تو مہربانی سے اپنے منتھلی ہدیہ جات جو ہیں ان کو آپ ریگولر کریں. اور جمعے کی شام 5:30 بجے خواتین کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بھی آپ آئیں تاکہ آپ اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار روحانی بڑھوتری لے سکیں. گزرے دنوں 11 اگست میراتھن ریس کے لیے، اس کے بعد ٹاؤن ہال میں سارے پروگرام کے لیے، کل بھی ٹاؤن ہال میں ہمارا کرسچن کمیونٹی کا پروگرام تھا، اس کے لیے ایک کامیاب پروگرام جو ہے خداوند نے دیا، ان کو کیا لوگوں نے. ساری کیتھولک پیرش پریسٹ کے لیے سنڈے اسکول کلاس اور کیٹیکزم کلاس کے بچوں نے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا تھا، اس میں بھی خداوند نے برکت دی ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے. یہ جو شیلڈ ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن معنی رکھتی سینس میں ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے، حکومت پنجاب جو ہے، وہ آپ کی خدمات کو سراہ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ اسی طرح کوارڈینیشن کے ساتھ حکومت کے اداروں کے آپ ان خدمات کو آگے جاری و ساری رکھ سکیں. خدا آپ کو برکت. ہم سارے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں. اے قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، آج صبح ساری تیری عبادت کے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیری حضوری میں مناجات رکھنے کے لیے، تیری ستائش کے لیے تیرا شکر کرتے. تیرے لوگوں نے تیرے دیے ہوئے میں سے یہ ہدیہ نذرانہ تیری بادشاہی کے تصرف کے لیے دیا ہے. اس کے عوض آسمان کے دریچے کھول کر ان کی ضرورتوں کو پورا کر. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ساری اپریسیشن کے لیے، ان تمام سنڈے اسکول ٹیچرز کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، چرچ لیڈرشپ کو سماجی خدمات میں، ایجوکیشن میں، ساری مسیحی قوم کو اپریسیشن شیلڈ سے نوازنے کے لیے بھی
تیرے شکر گزار ہیں۔ اس وقت اس ساری جماعت کو تیرے نام سے میں برکت، سلامتی، شادمانی، بڑھوتری کی دعا دیتا ہوں۔ آنے والے وقت میں ان کے خطوں کو بھر اور کلیسیائی طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو ہم مالی طور پہ بھی نبھانے والے بنے۔ اپنی بہنوں کے لیے، باجی کشور کے لیے، بیٹی روبینہ کے لیے، باجی رانی کے لیے، جنہوں نے خداوند یہ چرچ میں کرسیوں کی بنائی کے لیے نہ صرف پیسے دیے بلکہ ان کو تیار کروا کے دیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ سب کچھ تجھ مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ، اس ساری جماعت کے ساتھ اور تمام ریلیجس لیڈرشپ کے ساتھ، اسی طرح ڈیٹ پاکستان کے ساتھ اور تمام پیرش کے ساتھ تا ابد ہوتا رہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے مقدس کے نام سے آمین۔ جماعت کھڑی ہو جائے، ایک منترا گاتے ہوئے ہم